حضرات، چند دنوں پہلے ہم سب نے اپنے مخدوم و مربی کو ان کی حیات میں دیکھا تھا۔ ابھی تک دل قبول کرنے کو تیار ہم سب کا نہیں ہے کہ حضرت ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج کی یہ مجلس اظہار تعزیت کی، آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ حضرت کی شخصیت عالمگیر تھی۔ حضرت نہ صرف ہمارے لیے، پوری ملت کے لیے ایک عظیم قائد تھے، عالم اسلام کے لیے مفکر تھے اور اللہ کا ایک عظیم عطیہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا کیا کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم پورے ملک کے لوگوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھتے، اظہار تعزیت کی مجلس منعقد کرتے۔ پٹنہ کے لوگ، بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے لوگ اور ملک میں پھیلے ہوئے متوسلین اور ان سے محبت کرنے والے افراد یکجا ہوتے، اور جن پر حضرت کی جو عنایتیں تھیں اور جنہوں نے اپنی اپنی نظروں سے حضرت کی جن خوبیوں کو دیکھا تھا اس کا آج تذکرہ کرتے۔ لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن کو اس باپ نے ایک ساتھ خدمت کے اعتبار سے جوڑا۔ یقیناً اپنے بزرگوں کے مشورے سے، حضرت نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی صاحب کے مشورے سے ایک بڑی مجلس عنقریب منعقد کریں گے۔ ابھی تو بیٹھے ہیں، ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کر اپنا کچھ تو غم ہلکا کر لے۔ آج کی مجلس میں باہر سے کسی کو نہیں بلایا ہے۔ جو لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ یہاں کے کارکن نہیں ہے، اسٹاف نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ امارت شریعہ سے وابستہ جو کمیٹیاں ہیں جن کے ماتحت ہم خدام امارت شریعہ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ان میں 4 اہم کمیٹیاں ہیں۔ ایک ارباب حل و عقد کی بڑی کمیٹی ہے، اس کے بعد مجلس شورا کے لوگ ہیں، وہ بھی بڑی کمیٹی ہے۔ تیسری کمیٹی ارکان عاملہ کی ہے اور چوتھی امارت شریعہ ٹرسٹ کی ہے۔ 2 پہلے کی ذکر کی گئی کمیٹیاں بڑی ہیں، ان حضرات کو اتنے قریب وقت میں بلانا مشکل نظر آیا، اس لیے مشورے سے 2 چھوٹی کمیٹی کے لوگ جو ٹرسٹ کے ممبران ہیں اور ارکان عاملہ ہیں اور اپنے ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں امارت شریعہ کے مختلف اداروں کے کارکن ہیں، ایک خادم ہیں، اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جو حضرت کا تصور تھا اور بار بار کہتے تھے کہ ہم سب کے سب بشمول امیر شریعت ملت کے خادم ہیں۔ امارت شریعہ وہ ملت ہے، چاہے وہ دیہات میں کاشتکار ہل چلا رہا ہو یا کوئی انجینئر بہتر نقشہ قوم کو دے رہا ہو، کوئی معالج بہتر علاج کر رہا ہو، وہ امارت شریعہ ہے۔ ہم سب تو خدام ہیں، تو آج کی یہ مجلس ہم خدام کی ہے، اور حضرت نے جو تربیت دی اس کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قوم مخدوم ہے۔ اس مخدوم قوم کے چنندہ لوگوں کے ساتھ ہم عنقریب مشورے سے اظہار تعزیت کی ایک بڑی مجلس انشاءاللہ منعقد کریں گے۔ حضرات، یہ غم صرف میرا نہیں، یہ غم آپ سب کا ہے۔ ہم بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سے محبت صرف مجھے تھی۔ ہم بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت کی جدائی کا غم تنہا میرے سینے میں ہے۔
قوم کا ایک ایک فرد آپ کو حیرت ہوگی۔ میں اس لیے مثال نہیں دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، میرا ایک بیٹا مدنی جس کی عمر صرف 5 سال کی ہے، پونے 5 سال کی، کل دن میں وہ بچہ بے شعوری کے زمانے میں بھی چل رہا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے اور امی سے کہہ رہا ہے کہ امی دادا جو انتقال کر گئے ان کی یاد آ رہی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، قوم کا وہ بچہ ہے، اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا بچہ ہے، اس معصوم بچے نے اخباروں کے ذریعے سے بار بار فوٹو دیکھا دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ محبت جیسے ہمارے بچے کے سینے میں ہے، اللہ نے قوم کے ہر شخص کے سینے میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ڈالے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت کی خاص مقبولیت تھی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصف تھا، جو میں نے حضرت صاحب کے قریب ہو کر کے دیکھا اور جو چیزیں حضرت سے ہم نے سیکھی، وہ خاص بات وہ یہ تھی کہ حضرت اپنی زندگی مشکل حالات میں گزارنے کے عادی تھے۔ حضرت آرام کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ دور سے لگتا تھا کہ حضرت کے پاس کیا کمی ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بڑی گاڑ ہے، حضرت کے پاس وہ مکان ہے، لیکن قریب کی زندگی کو دیکھنے والے، حضرت کو قریب سے پڑھنے اور سمجھنے والوں نے حضرت کو جو دیکھا، حضرت نے جیسی مشقت کی خانگی زندگی گزاری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصور آج کے زمانے میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت کی خاص تربیت یہ تھی کہ مشکل زندگی گزارنے کی عادت ڈالیے، آرام پرستی کی طرف ہرگز نہیں جائیے۔ ہم خدام امارت شریعہ، ہم کارکنان امارت شریعہ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہماری مشکل زندگی قوم کو راحت تک پہنچا سکے۔ اگر ہم خود راحت کی زندگی گزارنے کے عادی ہوں گے تو قوم کی راحت کی فکر نہیں ہو سکے گی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر جرأت، استقامت، حوصلہ، اول العزمی ایسی تھی جو اس زمانے کی مثال آپ بن چکے تھے۔ اگر مثال ہمت کی، عزم کی دی جاتی ملک میں تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا تھا۔ ہم اس امیر شریعت کے تربیت یافتہ ہیں، اس مشکل گھڑی میں بھی ہم لوگوں کو حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ جس چیز کو حضرت حق سمجھ لیتے تھے۔ بہت سارے مسئلے ملک میں آئے، حضرت کے تجربے کی زندگی 60 سال کی کم سے کم ہے، جو تجربے کی زندگی رہی، جس میں قوم کی آپ نے قیادت کی تقریباً کم و بیش قیادت کا زمانہ آپ کے 60 سال پر مشتمل ہے۔ یہ پورا زمانہ وہ ہے جس میں حضرت نے اپنے آپ کو قوم کی سربلندی کے لیے جھونک دیا۔ حضرت ایک فکر تھے، فکر کی ابتدا بھی تھے اور فکر کی انتہا بھی تھے، انقلاب کی ابتدا بھی تھے اور انقلاب کی کامیابی کے ساتھ اس انقلاب کی انتہا بھی آپ تھے۔ وہ کوہکن کی بات گئی، کوہکن کے ساتھ ہم ان کی مثالیں اور ان کی جو زندگی تھی اس زندگی کو دیکھیں اور اس نقش پر چلیں۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے امارت شریعہ کو جس طریقے سے سینچا ہے، امارت شریعہ کہا کرتے تھے کہ امارت شریعہ اس در و دیوار کا نام نہیں، ناظم اور امیر شریعت کا نام نہیں، پھیلے ہوئے تمام مسلمانوں کے اجتماع کا نام امارت شریعہ ہے۔ آپ کی نظر ہمیشہ ان کی طرف رہنی چاہیے۔ شعبہ جات میں جو آپ نے شفافیت لائی، شعبہ جات کو جس طریقے سے آپ نے مستحکم کیا، تنظیم کو جیسے گاؤں گاؤں تک پہنچایا، امارت شریعہ کے بیت المال کو آپ کو، کیا یہ حضرت کی کرامت نہیں تھی؟ حضرت کی کرامت نہیں تھی؟ لاک ڈاؤن کا زمانہ جس میں بڑے بڑے ادارے مفلوج سے ہو گئے، لیکن امارت شریعہ جس کے 500 ساڑھے 500 کے قریب ان اداروں کے کارکنان ہیں جن کو امارت شریعہ تنخواہ دیا کرتی ہے، یہ وہ حضرات آج بھی اسی طریقے سے جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے آج بھی اسی طریقے سے امارت شریعہ کا سارا نظام چل رہا ہے اور بیت المال کا نظام الحمدللہ مستحکم ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص بات جو امارت شریعہ میں پیدا کی وہ یہ کہ آپ نے کیش لیش نظام دیا۔ آپ نے کہا کہ نقدی لین دین بالکل بند کرنا ہے، نقد لین دین بالکل نہیں، جو بھی کسی کی ادائیگی ہوگی چیک کی شکل میں ادائیگی ہوگی۔ اگر آپ سبزی خریدتے ہیں، گوشت کی دکان سے گوشت لیتے ہیں، راشن کی دکان سے راشن لیتے ہیں تو آپ کو چیک کی شکل میں ادا کرنا ہے۔ حیرت تو یہ ہوئی، آپ کو بتاؤں حضرت کی زندگی، ابھی لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، سی اے کے ساتھ ہم مشورہ کر رہے تھے بیت المال کے تعلق سے،
جناب سمیع الحق صاحب بھی اسی جگہ موجود تھے، یہ گواہ ہیں اس واقعے کے۔ میں نے CA سے کہا کہ حضرت صاحب بات کر لیجیے تاکہ حضرت صاحب کو اطمینان ہو جائے کہ بیت المال کا نظام صحیح چل رہا ہے اور اس ضابطے کے مطابق چل رہا ہے جو نیا انکم ٹیکس کا رول ہے، ضابطہ ہے اور حضرت کی جو ہدایت ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ سب اپ ٹو ڈیٹ چل رہا ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ جی حضرت سب چل رہا ہے۔ آپ نے ریٹرن فائل کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے، کر دو، بس امروز و فردہ میں ہو جانا ہے۔ حضرت نے کہا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ حضرت اصل میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے خرچ بہت زیادہ، ادارہ پھیلا ہوا ہے، ذیلی دفاتر ہیں 60 کے قریب، دارالقضاء ہیں، مختلف جگہوں سے چیزوں کو آنا ہے، اور کچھ نقد کے خرچے 10-10 روپے ہی اگر ہوتے ہیں تو یہ نقد خرچے کچھ بڑھے ہیں جس کو تھوڑا جوڑنے میں دیر ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا نقد خرچ ہو رہا ہے، جبکہ نقد خرچ کے تعلق سے CA نے کہہ رکھا کہ 10,000 روپے تک یومیہ کسی ایک مد پر آپ نقد خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت صاحب کو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نقد خرچ چھوٹے چھوٹے ہیں، جو کہ چھوٹے چھوٹے کا مطلب 2,000 1,000 1,500 500 اس طرح کے کچھ نقد خرچ تھے، حضرت نے کہا مولانا شبلی صاحب بغل میں، ان کا فون دیجیے۔ فون انہوں نے فوراً مجھے تھمایا۔ حضرت صاحب نے کہا کہ نقد اخراجات کیوں ہو رہے ہیں؟ میں ابھی چلاؤں گا منگیر سے، میں ابھی منگیر سے چلاؤں گا، اس سخت لاک ڈاؤن کے زمانے میں۔ حضرت کو میں نے یقین دلایا کہ حضرت مطمئن رہیں، حضرت آپ جس طرح چاہتے اسی طریقے سے نظام بیت المال چل رہا ہے۔ حضرت نقد کا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی جو رقمیں ہوتی ہیں 1,800 500 3,000 سے نیچے ہی ہم نقد دیتے ہیں، کسی کو 3,000 سے اوپر تو نقد دیتے ہی نہیں۔ پھر حضرت مطمئن ہوئے اور حضرت نے دعا دی۔ یہ حضرت کی ایک تربیت تھی، محبت کے باوجود حضرت نظر رکھتے تھے ساری چیزوں پر اور تربیت فرماتے تھے۔ ہم آپ حضرات سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ حضرت نے جو نقش چھوڑا ہے اور امارت شریعہ کو جس مقام تک پہنچایا ہے، ہم سب محبت کے ساتھ اس کارواں کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں 8 شعبان المعظم کو نائب امیر شریعت کی حیثیت سے حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا انتخاب فرمایا، اور اسی دن ہم نے بھی اس پر دستخط کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، حضرت نے اپنے آخری زمانے میں ایک کہا کرتے تھے زندگی میں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت ہم سے بار بار کہا کرتے تھے کہ میں ایسا نائب امیر شریعت منتخب کروں گا جو جوان ہو، میری طرح بوڑھا نہیں ہو جو امیر شریعت منتخب ہونے کے بعد 4-5 سال کے بعد چل دے۔ میں جوان نائب امیر شریعت منتخب کروں گا، اور خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر اس لائق نہیں رہا کہ کام کر سکوں، اتنا عمر کے اس ضعیفی کو میں پہنچ جاؤں، تو میں خود استعفیٰ دے دوں گا امیر شریعت کے عہدے سے جب میں کام کا نہیں رہوں گا۔ یہ حضرت کی ایک فکر تھی، اسی فکر کے نتیجے میں حضرت نے نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، حوصلہ بلند ہوا اور ہمت بڑھی جب حضرت احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں خانقاہ رحمانی منگیر کا سجادہ نشی آپ کو منتخب کیا، اور رحمانی 30 کے ڈائریکٹر حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضرت حامد ولی فہد رحمانی صاحب دامت برکاتہم بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت نے بنایا ہے، حضرت نے سخت تجربے کی بھٹی سے انہیں گزارا ہے، مشکل حالات سے گزارا ہے۔ میں گواہ ہوں اس واقعے کا، اور آپ کی آنکھوں میں نے بھی دیکھا کہ جب گاندھی میدان میں وہ مجمع حضرت کے اشارے پہ جمع ہوا، لوگ اسٹیج پر تھے لیکن حضرت کے صاحبزادے میدان میں دھوپ میں تھے۔ میں اس واقعے کا گواہ ہوں، جب ایک کمیٹی بن رہی تھی امارت شریعہ کی، میں نے کہا کہ حضرت فہد رحمانی صاحب کو اس کا ایک رکن حضرت بنا دیا جاتا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اور اس کمیٹی کا رکن آپ نے اپنے بیٹے کو، یعنی اپنے دوسروں کو بڑھایا۔ مجھ سے کیا رشتہ داری تھی حضرت صاحب کی؟ نہ میں حضرت کا شاگرد نہ حضرت کا مرید، لیکن حضرت نے ایک جنگل سے چنا اور ایک مقام پر کھڑا کیا۔ یہ اس خانوادے کی خصوصیت ہے۔ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان اس اجلاس کے صدر محترم اور حضرت کی خوبیوں کے وارث، اس خانوادوں کی وراثت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے شخصیت حضرت مولانا فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف ہیں۔ ہم سب خدام آپ کے
اس غم کے موقع سے برابر کے شریک آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم سب بھائیوں کی طرف سے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جیسے وفا کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سب نے اپنے ایمان کا حصہ سمجھا، آئندہ آپ حضرات سے بھی وفا کو اور محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھوں گا، اور ہر گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خانقاہ نے عمارت شریعہ کو آگے بڑھایا ہے، اور مستقبل میں بھی خانقاہ کے راہ سے یہ عمارت شریعہ آگے بڑھے گی۔ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے لرزتے قدموں کو آپ تھامیں۔ ہم سب یتیم ہو چکے ہیں، آپ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور ایک سجادہ نشی کی حیثیت سے ہم سب کے سر پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھیے۔ اللہ ہمیں حوصلہ دے گا، اور آپ کے ہاتھوں کی برکت سے یہ کارواں آگے بڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔